خاندان زہرا پہ بلند تر صلی اللہ ایک ایک قدم آگے تشریف لائیں، صرف ایک ایک قدم سیدہ کائنات اور اس کی آل طہار پہ بلند تر صلوات صلی اللہ۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلوۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجدت قویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء احصینہ فی امام مبین۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہیں۔ صلی اللہ محمد حاضر گیا بقدر اشکان رسول خدا، محبان آل با عزدران مظلوم کربلا، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ کوئی لمبا چوڑا خطاب کیا جائے، حالانکہ مجھے اب بھی تقریباً 102 بخار ہے، لیکن میں اپنا وعدہ نبھانا ایک ذاکر حسین کا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ بولیں گے تو بھی بسم اللہ۔ آج نعروں کا دن یقیناً نہیں ہے، کہیں آپ کو محسوس ہو تو آپ صلوات پڑھ لیجئے گا اور میں گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ آج کی اس گفتگو کے لیے سرنامہ کلام سورہ مبارکہ یاسین کی آیت کریمہ نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کتنا حسین اتفاق ہے کہ ہمارے ائمہ بھی 12 ہیں اور آیت کا نمبر بھی 12 ہے۔ اللہ نے یہ سورہ بھیجتے ہوئے، یہ آیت بھیجتے ہوئے کسی مسلمان سے مشورہ نہیں کیا۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس نے جیسا چاہا، جس کو چاہا، جتنا چاہا عطا کیا۔ تو جو فرما رہے چونکہ دور کے تقاضے، خطیب ذاکر وہی ہے جو دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کرے۔ اپنی دکان چمکانے کے لیے میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا جو ملک وال میں، شیعہ سنی مسلمانوں میں انتشار کا باعث بنے۔ ویسے بھی ہم اس کے ماننے والے ہیں جو بت توڑتا ہے دل نہیں توڑتا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ درس اخلاق آل محمد نے دنیا کو دیا ہے۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی، صحت، سلامت عطا فرمائے۔ آج کی اس مختصر گفتگو کے لیے 2 سوال ہیں، وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بے ضرر پیدا نہیں کی۔ زمینوں و آسمانوں کے درمیان جو اللہ کی خلقت ہے اس کے کوئی معنی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اگر مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چیز فضول ہے۔ اور جو فرمائے گا ایک چھوٹا سا یعنی سیکنڈ میں واقعہ بیان کر دوں گا اور پوری بات سمیٹ دوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ صدر بھی آگئے اور فرمایا میرے پاک اللہ، توجہ فرمائے گا، میرے پاک اللہ اگر تیرے خزانے سے یہ چھپکلی، مجھے نہیں پتا پنجابی میں اسے کیا کہتے ہیں، چھپکلی اگر خلق نہ ہوتی تو تیرے خزانے میں کوئی کمی آتی؟ آگے سے آواز ہے موسیٰ کیسی بات ہے، تجھ سے پہلے چھپکلی کہہ رہی تھی یا اللہ اگر تو موسیٰ پیدا نہ کرتا۔ ہائے ہائے تو جو نہیں فرمائی صلوات پڑھی آل محمد پر، کیونکہ چھپکلی کو معرفت تخلیق موسیٰ نہ تھی۔ جناب موسیٰ کے لیے میں یہ جملہ نہیں کہوں نہ، ادباً احتراماً ایک نبی کی حیا میں یہ جملہ نہیں کہوں گا نعوذ باللہ کہ نبی کو چھپکلی کے آنے کا مقصد مکمل نہیں تھا۔ یاد رکھیے تجاہل عارفانہ ایک جملہ ہے، تجاہل عارفانہ،
کسی چیز کا علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کے طلب کرنا اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، تاکہ جاہل کو پتا چل جائے. ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ دیجیے آل محمد پاک. اللہ میرے بیٹے وقار کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس لیے اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بے معنی پیدا نہیں کی، فضول پیدا نہیں کی، عبث پیدا نہیں کی. اللہ نے انسان کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والتین والزیتون والطور سینین ھذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا. کسی کو کافر پیدا نہیں کیا، کسی کو مشرک پیدا نہیں کیا. اگر اللہ تمہاری جبلت میں ہی کفر رکھ دیتا تو بڑے بڑے کافر کہہ دیتے یا اللہ قصور ہمارا کیا ہے، ہم محتاج ہیں، تو مالک ہے، تو نے کافر پیدا کیا ہے. اللہ نے کہا نہ، میں نے تجھے اسلام پر پیدا کیا ہے. اب پالنے والا تجھے مذہب دیتا ہے، پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، پالنے والا یہودی ہو بچہ یہودی بن جاتا ہے، پالنے والا مسلمان ہو بچہ مسلمان بن جاتا ہے. جو پالنے والے کا مذہب وہی پلنے والے کا مذہب. دو بچے ابو لہب نے پالے، ایک عتیبہ بنا ایک شیبہ بنا. دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک نبی بنا ایک علی بنا. یہ ہے مزاج. بسم اللہ مولا آپ کو سلام علیکم. تو جو ہے بلندر صلوات پڑھیے خاندان زار مولا آپ کو زحمت دی، بلندر صلوات پڑھیے خاندان زار. تو ایک چھوٹا بچہ بیٹھ سے اگر زحمت نہ سمجھے، چھوٹا بچہ. بہت شکریہ میرا بیٹا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو جو ہے اب آج کی اس گفتگو میں بیان یہ کرنا ہے کہ امامت کیا ہے اور وجہ امامت کیا ہے. نے غور کیا اور امام کی زمانے کو ضرورت کیوں ہے. توجہ فرمائے گا، توجہ فرمائے گا. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے، یہ جو صحائف کا سلسلہ ہے، یہ جو آسمانی کتب کا سلسلہ ہے، یہ اس لیے بھیجا کہ قیامت کے روز کوئی جاہل یہ نہ کہہ دے یا اللہ ہادی نہیں تھا اس لیے میں جاہل رہا. پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے یا اللہ مجھے بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لیے میں مشرک رہا. یا اللہ میں شراب پیتا تھا، مجھے کوئی ایسا ہادی نہ ملا جو منع کرتا. مگر یاد رکھنا شراب پینے والے کو ہادی وہی روک سکتا ہے جس نے زندگی میں خود شراب نہ پی ہو. پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے. صلوات پڑھیے آل محمد پر. اس کا مطلب ہے ہادی ہدایت کا حق اسے ہے جو خود گنہگار نہ ہو. گنہگار کو ہدایت نہ کرے، نصیحت کرے. ہدایت نہیں کر سکتا، نصیحت کر سکتا ہے. باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، مرشد اپنے مرید کو، عالم اپنے طالب علم کو، استاد اپنے شاگرد کو آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں. ہدایت کا حق ائمہ کے پاس ہے، معصوم کے پاس ہے. یہ خاموشی نہیں. آپ میرے مزاج کو بھی جانتے ہیں، میں آپ کے مزاج کو بھی جانتا ہوں. مجھے الحمدللہ مجمع جگانے بھی آتے ہیں اور نعرے لگوانے بھی آتے ہیں، لیکن نہیں، میں چاہتا ہوں آیا ہوں تو آپ کو کچھ دے کر جاؤں. میں نے خود آپ کو کہا کہ آج کا دن زیادہ نعروں کے لیے نہیں ہے. لیکن بات سنیں، امام کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر انبیاء ما سبق تک یہ ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو حضور کے پردہ فرمانے سے لے کر قیامت تک جتنے جاہل آتے وہ یہ کہہ دیتے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. توجہ، اللہ نے کہا جہاں نبوت کا دروازہ بند ہوگا وہیں سے ولایت و امامت کا دروازہ کھلے گا. ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھیے آل محمد پر. اسی لیے اب پتہ چلا میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مگر ایک دروازہ بند ہوا، اسی دروازے کو اللہ نے کھول کر نام بدل دیا. تانے کو غور کھا رہا کریں، دروازہ وہی رہا، نبوت کا دروازہ بند ہوا. ختم نبوت حضور پر، امامت و ولایت علی پر،
یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کسی کے امام کو برا نہیں کہتے، لیکن آپ کے امام فقہ کے امام ہیں، آپ کے امام عربی کے امام ہیں، آپ کے امام اپنے زمانے کے امام ہیں، لیکن ہم جنہیں مانتے ہیں وہ امام صرف دنیا کے امام نہیں ہے، وہ جنات کے بھی امام ہیں، ملائکہ کے بھی امام ہیں، آدم کے بھی امام ہیں، نوح کے بھی امام ہیں۔ ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مولا سلامت رکھے۔ امام کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ آپ جاہل نہ رہیں۔ توجہ فرما رہے؟ اب اللہ نے ہر زمانے میں ایک امام رکھا۔ آج کی مجلس کا سب سے تاریخی جملہ صدر میاں ہدیہ کرام، اللہ نے اپنی زمین محترم کو ایک لمحے کے لیے بھی ہادی سے خالی نہیں چھوڑا۔ اب اگر میرے بزرگ آج نہ بولے تو مجھے دکھ ہوگا، زیادہ گفتگو میں جوانوں کے لیے کرتا ہوں۔ دیکھیے جناب عیسیٰ علیہ السلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت میں 640 سال کا فرق ہے۔ کتنا؟ تھوڑا بولیے کتنا؟ یعنی 6 صدیاں۔ اب 6 صدیوں کے سال لگاؤ، سالوں کے مہینے بناؤ، مہینوں کے دن بناؤ، پھر طے کرو کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے لوگوں نے زمین پہ سانس لی۔ تو اگر 640 سال میں کوئی ہادی نہیں تھا تو 6 صدیوں میں جتنے کافر ہوئے، نہیں آپ دیکھ رہے سارے دن نہ پہنچے، جتنے کافر ہوئے اس کی ذمہ داری کس پر؟ جتنے مشرک رہے اس کی ذمہ داری کس پر؟ جس نے شراب پی اس کی ذمہ داری کس پر؟ جسے حق نہ پتہ چلا اس کی ذمہ داری کس پر؟ تو اس کا مطلب ہوا 640 سال میں کوئی ہادی آتے رہے۔ اب یہ ہادی کون ہے؟ جن پر نماز میں درود پڑھتے ہو۔ آئے خائے سارے نہیں پہنچے کیونکہ حضور کی آل ہے حضور کے بعد، تو پھر پہلے ہادی کون تھے؟ آج پتہ چلا کیوں کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود و سلام ہو محمد پر اور اس کی آل پر جس طرح ابراہیم اور اس کی آل پر ہے، تو ماننا پڑے گا حضور کے ساری وجود سے پہلے ان 650 سالوں میں یا تو ابراہیم کے بیٹے ہادی رہے، یا پھر ہاشم رہا، یا پھر مناف رہا، پھر کسا رہا، پھر کلاب رہا، پھر عبد المطلب رہا، پھر ابو طالب رہا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے ہادی، یہ ہے صلوات پڑھی یا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ 650 سال صرف درود والے ہیں جو ہادی رہے۔ نہیں غور کیا؟ ایک آدھ نگارہ لگا لینا تاکہ حضور کی سنت مکمل ہو جائے کہ میرے بھائی کے ولایت اور ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت ہو۔ منع نہیں میں کر سکتا، نہ میری جرات ہے۔ کس ماں نے بیٹا چنا ہے جو نعرہ ولایت سے منع کرے؟ علی کا نام آتے ہی چہرے کھل بھی جاتے ہیں، چہرے کھل بھی جاتے ہیں۔ تو جو ہے نا مولا سلام رکھے آپ کو حیدری حسین بادشاہ کو ایک بلندر صلوات پڑھی امام ہدایت کے لیے۔ اب سلسلہ امامت میں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے فوراً بعد، گھڑی پہ میری نظر ہے چونکہ ہمارا انتظامی سے ٹائم ہے، تو پھر میرے بزرگان سوال یہ ہے کہ کیا علی علیہ السلام ولی زمین پہ بنے؟ کیا کہنے آپ؟ کیا علی علیہ السلام امام زمین پہ مقرر ہوئے؟ نہیں، آسمان سے جو منصب تنزیل کر کے آئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سن لیجئے، آسمان سے جو منصب تنزیل کر کے زمین تک پہنچے وہ کون سے ہیں؟ نبی آسمان سے تنزیل ہوا، آئمہ کا منصب تنزیل آسمان، عصمت کا منصب تنزیل آسمان۔ میں آسان کروں، جو میری طرح کم پڑھے لکھے بس یاد رکھنا، زمین پہ نہ معصوم بنتا ہے، ہائے ہائے، زمین پہ نہ معصوم بنتا ہے، نہ امام بنتا ہے، نہ نبی بنتا ہے، نہ خلیفۃ اللہ بنتا ہے۔
یہ سارے منصب آسمانی منصب ہیں اور ان کو بنانے کا حق اللہ کو ہے. اب جو بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کو منصب دے وہ کلمہ پڑھ بھی لے تو ابو جہل ہے. سلوات پر یا محمد کلمہ پڑھ بھی لے ابو جہل. تو جو ہمارے دیکھیے اصول فطرت ہے. یہ خاموشی نہیں توجہ ہے. کیا ہے اصول فطرت؟ جس نے جس سے بننا ہوتا ہے، جس نے جس چیز سے بننا ہوتا ہے اس چیز کا پہلے ہونا ضروری. مثال کے طور پر یہ سٹیل ہے. لاؤڈ سپیکر تب بنا پہلے سٹیل تھا. یہ کرسی ہے، کرسی تب بنی پہلے لکڑی تھی. یہ گھڑی ہے، یہ تب بنی پہلے میٹیریل تھا. یعنی جس نے جس سے بننا ہو. میں نے اب تک کسی کو کہا بولتے نہیں نا، میں روایتی گفتگو کرتا ہی نہیں ہوں. بی بی پاک نے اتنی عزت دے دی، مجھے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں. میں چاہتا ہوں کوئی ایک نوجوان آج کی مجلس میں پیغام لے کے جائے تو اسے پتہ چلے شیعت نے امامت درباروں سے اور سرکاروں سے نہیں لی. ہاں، شیعت کی امامت قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے فرمان سے ثابت ہے، نبی کے اعلان سے ثابت ہے. توجہ، جو جس سے بنتا ہے وہ چیز پہلے ہوتی ہے. چند آیتیں پڑھ لوں اگر زحمت نہ سمجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ سواد قرآن مجید کا 38واں سورہ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ وَسَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحي. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. بشر بنا مٹی سے. بولنا تھا بشر کس سے بنا؟ مٹی سے. میں بات کر رہا ہوں آیت سے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو رد میں آیت دکھائے، مولوی نہ دکھائے. ہاں، رد میں مجھے آیت دکھانا کہ قیامت بعد جو تو پڑھ رہا ہے یہ اس آیت کا رد یہ آیت ہے، پھر میں بھی مانوں. اور اگر آپ کے پاس آیت کا رد نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کریں. توجہ فرمائے گا میرے حبیب. اب آدم سے پہلے کیا ہے؟ آگ آدم سے پہلے، ہوا آدم سے پہلے، مٹی آدم سے پہلے، پانی آدم سے پہلے، روح آدم سے پہلے. یہ 5 چیزیں ہیں آدم سے پہلے، کیونکہ آدم نے بننا تھا 5 سے، آگ سے، ہوا سے، مٹی سے، پانی سے اور روح سے. پتہ چلا پہلے وہ ہوتا ہے جس سے کسی چیز نے بننا ہو. اب مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب. بندہ چپ رہا تو دکھ رہے گا. اب نہ کہنا علی کب سے امام ہے، بس یاد رکھنا آدم سے پہلے تراب ہے، تراب سے پہلے ابو تراب. آئے ہائے تو جو ہے نا آدم سے پہلے تراب ہے. تراب سے پہلے بولو سارے. آدم سے پہلے تراب ہے، تراب سے پہلے ابو تراب ہے. اب آدم سے پہلے روح ہے. آدم سے پہلے. اب قرآن سے پوچھیں روح کیا ہے؟ اجازت دیتے یہ سورہ بنی اسرائیل. یسألونک عن الروح. حبیب اگر یہ پوچھے کہ روح کیا ہے ان سے کہہ دینا کل روح من امر ربی. تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہے. اب روح امر ہے. اب واجب ہے امر سے پہلے اولی الامر ہو. یا نہ بولو تو میں کیا کروں؟ روح امر ہے. اب شریعت کا قانون ہے کہ روح اگر سب سے پہلے ہے تو امر ہے. اب کوئی اولی الامر ہے جو روح سے پہلے ہے. بس یاد رکھنا پوری دنیا کون سے خلق ہوئی، کون کے گواہ یہ 14 ہے. ہائے 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 ہائے. صلوات پڑھ یا محمد پر. آپ پوری دنیا خلق ہوئی کون کے بعد. اللہ فرماتا ہے کون فیکون. میں الجھا کے نہیں جاؤں گا. ایک ایک پڑھا لکھا میرا بزرگ، میرے نوجوان، اب تک جتنی بھی آپ نے گفتگو سنی اس پہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. اس پہ ساتھ چاہیے اس لفظ پہ. میرے چھوٹے برادر عزیز بلوچ صاحب مولا آپ کو زندگی دے. اللہ فرماتا ہے کون، میں ارادہ کرتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے. کون میں کہتا ہوں. چلو میں سارے ترجمے کر رہا ہوں. کون میں کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے. کون میں ارادہ کرتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے. مالک جب تو کون کہتا ہے ہو جاتا ہے، پھر آدم کو آگ، ہوا، مٹی، پانی، روح سے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس کہہ دیتا کن آدم ہو جاتا. کہا خاموش، آدم کا بہانہ ہے ولایت کو بنوانا ہے.
آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا نعرہ حیدری؟ اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد. پاک بی بی سلام علیکم. پاک بی بی آپ کے سامنے تو جو ہے جب مالک تو کہتا ہے کون ہو جاتا ہے. تو محتاج ہی نہیں، ہر چیز کا مالک و خالق ہے. اگر یہ میں لاؤڈ سپیکر اٹھا کے ادھر رکھ دوں تو یہ معجزہ ہے. یہ چھوٹا سا اختیار ہے، چھوٹا سا اختیار. جب تک اللہ مجھے اگر زندہ رکھے تو، ورنہ اتنی بھی ضمانت نہیں ہے کہ میں یہاں کا لاؤڈ سپیکر ادھر اٹھا کے رکھ دوں. تو یہ معجزہ نہیں ہے، یہ اختیار ہے. بندہ جان بوجھ کے نہ بولے تو مجھے قبر تک دکھ رہے گا. نبی کا چاند اتارنا اور علی کا سورج پلٹانا یہ معجزے نہیں، اختیار ہے. آئے ہائے تو یہ بولنے والا صلوات پڑھ یار محمد. بیٹے جو پیچھے بیٹھے ذرا آگے آ جائے، آگے آ جائے. بسم اللہ. وہ جو دور بیٹھے ہیں بسم اللہ، قریب ہو مجلس کے. ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا آل محمد. بس اللہ بہت شکریہ بیٹا آپ کا. یا رسول اللہ علی ولی یا علی. تو جو فرما رہے ہیں زندہ پاک بی بی آپ کے زندہ. صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. بس 2 یا 4 منٹ میں میں نتیجہ دے کر 2 جملے مسائل کے اور میرا بیٹا پڑھے گا. تو جو ہے آپ کی روح آدم سے پہلے، آگ آدم سے پہلے، ہوا آدم سے پہلے، مٹی آدم سے پہلے. مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب. اور کتنی مزے کی بات ہے، قرآن میں مٹی کی بھی 5 قسمیں ہیں. ہاں 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 میں کبھی فضول بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. مٹی کی پہلی قسم تراب، مٹی کی دوسری قسم تین، تو یہ نون یہ تے والا نہیں ہے، 3. مٹی کی تیسری قسم حمام مسنون. مٹی کی 4تھی قسم کلفخار. تو جو فرما رہے ہیں یعنی تراب وہ مٹی جس میں کوئی چیز اور مکس نہ ہو. اب اس میں پانی آ جائے تو 3، اب کیچڑ بن جائے تو حمام مسنون، اب ٹھیکری کی طرح بجنے لگے تو سلسلال، اور بالکل مضبوط ہو جائے تو کلفخار. اللہ نے اسی لیے مٹی کی 5 قسمیں بنائی کہ خبردار کبھی 5 کا انکار نہ کرنا ورنہ مٹی خراب کر دوں گا. ہائے 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 تو جو ہے نا صلوات پر یا محمد. جناب سید آپ کو زندگی دے. ایک بلند صلوات روزانہ. میری پاک بی بی گواہ میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی جتنا میں مصروف ہوں، لیکن میں آپ کا حق نہیں رکھوں گا. میرے بیٹے وقار نے اتنی محبت سے بلایا. اللہ ان کے والد کے درجات میں بلندی فرمائے، اور جن جن کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دو. مسلمانوں مرتے آپ بھی ہو، مرتے ہم بھی. تو جو حالانکہ شیعہ کا انتقال ہوتا ہے، ویسے رسمن کہہ رہا ہوں مرتے آپ بھی ہو، مرتے ہم بھی. کفن آپ کو بھی ملتا ہے نصیب سے، کفن ہمیں بھی ملتا ہے نصیب سے. بے نصیب سے ہے نا. دفن آپ بھی ہوتے ہیں نصیب سے، دفن ہم بھی ہوتے ہیں نصیب سے. غسل آپ کا بھی ہوتا ہے، غسل ہمارا بھی ہوتا ہے. برسیاں آپ کی بھی ہوتی ہیں، برسیاں ہماری بھی ہوتی ہیں. لیکن میری جان ایک بڑا فرق ہے. تم مرو تو تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے، ہم مرے تو سپرد ابو تراب کیا جاتا ہے. ہائے 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 تو جو ہے نا صلوات پڑھی یا محمد، ہمیں سپرد ابو تراب کیا جاتا ہے. اس لیے سید حسن رضوی کہتے ہیں تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے، تمنا تھی کہ پیوندے زمین کربلا ہوتے، وہاں بھی خاک ہی ہوتے مگر خاک شفا. صلوات پڑھ دیجیے عالم محمد. امام کی ضرورت ہدایت کے لیے ہے، امام کی ضرورت قیام کے لیے ہے. توجہ فرمائیے. اچھا میرے پاک اللہ نے تھک تو نہیں گیا؟ گفتگو پسند آ رہی؟ امامت کے معنی اور منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے پاک اللہ نے فرمایا میرے حبیب ما کان لعزبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں ہیں، اللہ کرے میں یہ سمجھا سکتا، جب تک آپ ان میں ہیں عذاب نہیں آئے گا. ما کانا نہیں آئے گا.
لِعَزْمِهِمْ عذاب انت فیہم جب تک آپ ان میں ہیں عذاب نہیں آئے گا. اب ضمانت کس کی ہے؟ اللہ کی. ضمانت کس کی ہے؟ آیت کس کی ہے؟ قرآن کی. اب جو شک کرے وہ کیا ہے؟ مرتد مشرک. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب جب تک تو ان میں ہے عذاب نہیں آئے گا. اب پتہ چلا نبی نے کیوں فرمایا تھا پہلا بھی محمد آئے ہائے نہیں غور فرما رہے آپ, درمیانہ بھی محمد آخری بھی محمد کل کے کل محمد, کیونکہ 10 ہجری کو اگر حضور ظاہری طور پر چلے گئے عذاب آ جاتا. اب نبی گئے اب علی محمد, تھوڑا ساتھ دینا, اب نبی گئے علی محمد, اب علی گئے حسن محمد, اب حسن گئے حسین محمد, اب حسین گئے سجاد محمد, باقر محمد, جعفر, قاسم, رضا, تقی, نقی, عسکری. اب 255 ہجری سے لے کر قیامت تک زمین پہ عذاب کا نہ اترنا اس امر کی دلیل ہے کہ محمد تھا نہیں محمد ہے. اللہ اکبر, صلوات پڑھ دیجیے آل محمد پر. یہ بات کر کے اصل میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں, جھگڑے نہیں, اسلام کو کمزور نہ کریں. اب آپ کو سٹیٹس آف امامت پتہ چل جانا چاہیے. نہیں غور کیا, میں اگر اشرا بھی پڑھ لوں تو شاید آپ کو پتہ نہ چلے, آپ کی بات نہیں کر رہا. کوئی 3 اشرے پڑھ لے شاید پتہ نہ چلے. منصور یہ ایک حدیث کافی ہے, پہلا بھی محمد, درمیانہ بھی, آخری بھی, کل کے کل. اللہ نے شرط رکھی امامت کا حق اسے ہے جو اس جیسا ہو. ہائے 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 ہائے, جو محمد جیسا ہو دینت میں, ذریت میں, شریعت میں, علم میں, گفتار میں, کمال میں, حسب میں, نسب میں, لیکن اس جیسا ہونے کے باوجود یہ نہ کہے کہ میں محمد جیسا. سلوات پڑھی آل محمد کا. ایک امام ثابت جناب علی علیہ السلام سے لے کر سرکار محمد مہدی علیہ السلام تک, آخری جملہ ایک امام ثابت کرو جس نے کہیں کھڑا ہو کے کہا ہو میں محمد جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر شرم نہیں آتی صدقہ کھانے والے کو؟ کعبے میں آنے والے کی اولاد تو کہتی نہیں کہ میں محمد جیسا, تو جرگے والے کو کس نے حق دیا؟ توجہ ہے, صلوات پڑھ دیجیے علی محمد پر. امام دنیا میں نہیں بنتا, امام تخلیق عالم انوار سے پہلے ہے. ایک چھٹے بادشاہ کا ارشاد سنیں اور میں مصائب میں ہوں. میرے چھٹے بادشاہ سے پوچھا گیا, میرے نوجوانوں میری ساری تقریر بھول جانا, مجھے بالکل کوئی دکھ نہیں ہوگا, مگر یہ جملہ نہیں بھولنا. میرے چھٹے بادشاہ سے پوچھا گیا مولا آپ کب سے ہیں؟ آپ سے مراد آل محمد, آپ کب سے ہیں؟ سرکار نے مسکرا کر کہا کب تھی جب سے ہم ہیں. آئے ہائے توجہ. سرکار نے فرمایا کب کیا تھی جب سے ہم ہیں. سائل نے پھر آگے سوال کیا, انہوں نے کہا قبلہ چلے میری سمجھ سے باہر ہوا لیکن مرشد صرف اتنا بتا دے, پھر بھی کوئی تو حد ہوگی, عرش سے پہلے, چاند سے پہلے, سورج سے پہلے کوئی تو آپ کی حد ہوگی کہ آپ یہاں سے ہیں. میرے مالک نے جملہ کہا ہے, پھر چراغوں میں دم نہ رہا, دنیا کے سارے فلسفے زمینوں میں غرق ہو گئے, سارے فقیہ دم توڑ گئے, سارے اسکالر فلاسفر پریشان ہو گئے. میرے مولا کی ذرا آپ انکساری اور علمیت کا اندازہ لگائیں. معصوم کہتے ہی اسے ہیں جس میں علم کل ہو اور غرور نہ ہو. سرکار فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جب سے ہم ہیں تب سے اللہ ہے, البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے جب سے وہ معبود ہے تب سے ہم عبد ہیں. اب پہلے سوچ وہ کب سے ہے. توجہ ہے نا, توجہ ہے, مسئلہ حل ہو گیا. ایک بلندر صلوات پڑھیے آل محمد. اب ہے کسی میں جرت جو یہ کہے اللہ کب سے معبود ہے؟ اگر اسے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں سجدہ نہ ہو تو معبود نہیں. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے کہیں اس سے بھی کم پہلو میں اگر اللہ کو سجدہ رکے تو وہ علی کل شیء قدیر نہیں.
تو آگ، ہوا، مٹی، پانی، ستارے، سیارے، چاند، سورج، یہ سب بعد میں بنے. تو پھر کون ہے جو سجدہ کر رہا تھا؟ انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوا نا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا سورہ حمد کسے کہتے ہیں، جسے لوگوں نے صرف فاتحہ کے لیے رکھا ہوا ہے. سورہ حمد مردوں کے لیے نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، سورہ حمد مردوں کے لیے نہیں، یہ وہ کلام ہے جو شب مثانی ہے، 2 مرتبہ نازل ہوا. اس کی 7 آیتیں 2 دفعہ دہرائی، 2 دفعہ دہرا کے بن گئی 14. اب یہ 14 آیتیں ہیں. آیت کا معنی ہے نشانی. 7 آیتیں ہیں ظاہری طور پر، دہرائی جائے تو 14، یعنی 14 مرتبہ سورہ حمد آیا. کوئی ہے بولنے والا؟ اب پتہ چلا امیر نے کیوں فرمایا تھا. پوری کائنات کا علم ساری حدیث آپ کو آتی ہے، اور آخر میں کہا بے میں، اور بے کا علم نقطے میں، اور میں نقطہ علی ہوں. کمال ہے، قرآن تو علی سے شروع ہوتا ہے، تو علی پہ مکمل نہیں ہوتا. توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھ یا محمد پر. کیا کہنے آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا. بڑی ادبی مجلس، مجلس اسے کہتے ہیں، کرائے کے لوگوں کا بیٹھ کر آگے واہ واہ کرنا مجلس نہیں. مجلس امام حسین علیہ السلام ادب و احترام کا نام ہے، جس میں ہر بندہ اپنا حصہ شامل کرے، چاہے صلوات کی صورت میں، چاہے مسکان کی صورت میں، جب تک آل محمد کے ذکر ہوتا رہے. معصوم فرماتے چہرہ کھلا رکھو تاکہ تمہارے شجر مشکوک نہ ہو. ہائے ہائے ہائے، اور جب ان کے مصائب پڑے جائیں تو چہرے پہ مسکراہٹ نہ لاؤ. ان کے فضائل میں پریشان نہیں ہونا. پھر مجھے قول یاد ہے، بیٹا لمبا تو نہیں کر گیا، بس چلا بات. پھر مجھے قول یاد ہے، سرکار محمد باقر علیہ السلام. صلوات نہیں پڑھیں گے؟ ایسے نہیں، سارے مل کے بلند تر صلوات. قول نہ ہو، میں آپ کا ذاتی مجرم، مجھے ملک وال سے نہیں جانے دینا. قول ہو تو پھر آپ کا تسلیم کرنا حق ہے. میرے بادشاہ سے پوچھا مولا منافق کسے کہتے ہیں؟ اب آپ نے وہی سنا ہے، جڑا نعرہ لا کے خوش ہوئے مومن منہ بگڑ جائے تو منافق. یہ حضور کی حدیث. سرکار محمد باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا مولا منافق کسے کہتے ہیں؟ بلوچ میاں نظر کر رہا ہوں بھائی، منافق کسے کہتے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں جس کے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں اور وہ حیرت کرے. ہوئے ہوئے، انکار نہیں، انکار کی تو بات ہی نہیں کر رہا. انکار نہیں، صرف سوچے علی مدینہ سے خیبر گیا ہے اتنی جلدی. نبی معراج پر گیا، واپس آئے، اتنے ہزاروں سال رہے، کنڈی ہلتی رہی، پانی چاہے. حسن نے کہا تو مردوں میں کیسے آ گیا؟ آئے ہائے 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 ہے، کہا صرف حیرت کرے. سائل کے قربان جاؤ. ابو بصیر نے کہا مولا حیرت کرنا جرم کیوں ہے؟ یعنی وہ حیرت کر کیوں رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا حیرت اس کے لیے ہوتی ہے جو تو جیسا ہو. آئے ہائے، اگر تو جیسا یہ کام کرے تو حیرت کرو. ہم کون ہیں؟ نحن مشیت اللہ، نحن اراد اللہ، نحن عزت اللہ، نحن وجہ اللہ، نحن ولی اللہ. ہم اللہ کی عزت ہے، ہم اللہ کی عزت ہے، ہم اللہ کی مشیت ہے، ہم اللہ کا ارادہ ہے، ہم اللہ کے چہرے، ہم اللہ کے ولی ہیں. اس لیے ہم پہ حیرت نہ کرو. اسم کا ہم پہ اطلاق نہیں ہوتا. بس میری گفتگو مکمل ہوئی. اب پتہ چلا امام کسے کہتے ہیں. آخری بات اور آپ سے سلام. کسی نے مجھے پوچھا تھا کرامت عباس، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار مہدی کی بلا فصلیت پر کوئی جملہ کہو. جناب مہدی اور سرکار احمد مصطفیٰ کی بلا فصلیت پر کوئی جملہ کہو. مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں گے. میں نے کہا یاد رکھو، پہلا محمد عرش پہ نہ جائے تو معراج نہیں ہوتی، آخری فرش پہ نہ آئے تو قیامت نہیں آئے. آئے ہائے 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 ہائے. یہ ہے امامت. جو محافظ رسالت ہو وہ امام، جو پیغام خدا پھیلائے وہ امام. اب آخری بات، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، حالانکہ طبیعت بہت خراب تھی،
مگر کنجوسی نہیں کر سکتا تھا. جو میری طرح کم پڑھے لکھے میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میرے بچوں کوئی ایسا بچہ نہیں جس کے پاس ٹیلی فون نہ ہو, ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے کینیڈا, لندن, یو کے وغیرہ وغیرہ. آپ نے یہاں سے فون کھولا, یا علی مدد, اس نے 1 منٹ سے پہلے کہا مولا علی مدد. آپ نے سلام کیا, اس نے جواب دیا, پہنچایا کس نے؟ موبائل نے. یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات یہاں. بندہ زندہ ہو, علی کا شیعہ ہو, کرامت باز حیدری کے جملے پہ چپ رہے, میں بی بی کا بھکاری نہیں. تمہیں کیا پتہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم بندوں تک لائے اور بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچائے. ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے نا اللہ کا حکم بندوں تک لائے اور بندوں کی مناجات اللہ تک پہنچائے, تو پھر ماننا پڑے گا ان سے بھی بلا فضل ہو, اس سے بھی بلا فضل ہو, وہ الگ بات ہے. وہاں چلا جائے تو بڑے بڑے معراج میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہاں چلا جائے تو ساری رات کافر کہتے ہیں آگے نہ بڑھنا, محمد سویا ہوا ہے, علی جاگ رہا ہے. حیرت ہے مسلمانوں کو سو توجہ, کافروں کو سویا ہوا علی محمد نظر آتا ہے, تمہیں بولتا ہوا علی محمد نظر نہیں آتا. ہائے ہائے, بغض نہیں ہے تو اور کیا؟ صلوات پڑھیے, صلوات پر محمد. بس مولا آپ کو زندگی دے. فضائل میں میرا حصہ ہو گیا. مخدومہ میرے بیٹے کا عظیم صفِ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام شیعہ سنی مسلمانوں کو اللہ زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. آخری ذاکر کا حق ہے سرکاری منہ سے کاظم پڑھنا. کائنات میں 4 قیدی ایسے گزرے ہیں جن پر قید خانہ رویا ہے. اللہ بسم اللہ. مولا کوئی غم نہ نہیں. آپ جانتے ہیں میں کبھی بیٹھ کے مصائب نہیں پڑھتا. کائنات میں 4 قیدی ایسے گزرے ہیں جن پر قید خانہ رویا. فرق اتنا ہے بابا جی, ان قیدیوں میں 3 مرد ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاک بی بی آپ کی روحانیت کو سلامت. تھوڑی بیٹا آواز کرو. 3 مرد ہیں. ایک بیٹا ذرا یہ لائٹ آف کر دے تاکہ میں پیچھے تک دیکھ سکوں. پہلا قیدی, مجھے ویڈیو کی ضرورت نہیں, آپ کے چہرے دیکھ لیں. پہلا قیدی, اور میں قربان چاہوں, حسین کا 22 سال کا بوڑھا بیٹا. میں معافی چاہتا ہوں, مستور قیدی کا میں نام نہیں لے سکتا. میں کبھی بیبیوں کے نام نہیں لیتا, ممبر پہ کبھی لیتا تھا. یہ باجان کچھ سال ہوئے میں نے کبھی بھی مخدرات کا نام نہیں لیا. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا, مجھے بانی مجلس نے پرچی بھیجی. بعض ایسے واقع ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں. جو لیتے ہیں نام ان کے لیے میرا کوئی فتویٰ نہیں, کیونکہ میں مجتہد نہیں ہوں, امام حسین کا ذاکر ہوں, اپنی حد میں رہ کے بات کرتا ہوں. اس نے پرچی بھیجی, کہتا قبلہ میری بیٹی بیمار ہے, نام نہیں لینا. میں تو سارے مذاہب پڑھ, نام نہیں لینا, دل میں دعا کروا دو. میں مجلس پڑھا یا رات ہوئی, سونے لگا, اپنی ضمیر کی عدالت کھولی. ہر بندے میں واجب ہے سونے سے پہلے اپنی ضمیر کی عدالت کھولے. ایسا پیغام ملا, میری روح کام کر. میں نے کہا بانی صاحب کی بیٹی کا نام میں مجلس میں نہ لوں, علی کی مقدس بیٹیوں کے نام میں بازاروں میں لیتا ہوں, کیا 12واں خون نہیں روتا؟ پہلا قیدی میرا مولا سید سجاد. دوسرا قیدی, دیکھو میں بتا بھی دوں گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. امام حسین کے سینے کا سورہ قدر. میں آج دیکھتا ہوں ملک وال میں تانوں کے علاوہ بھی روتے ہو.
امام حسین کے سینے کے باوجود سورہ قدر. تیسرا قیدی آج باب الحوائج. چوتھا قیدی مولا نقی علیہ السلام جس کا قید خانہ کوہ میں تھا. رو لینا جسے سمجھ آئی. مسلمانوں تم کہتے ہو نا شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہم سے پوچھو ہم زندہ کیوں ہیں؟ لیکن معاف کرنا تینوں قیدیوں کے ساتھ ان میں سے 2 قیدی ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کی بہن قیدی نہیں تھی. پتہ نہیں کوئی غور کرے کہ نہیں. بے شک موسیٰ کاظم بہت بڑا مظلوم قیدی ہے مگر ساتھ آپ کی ہمشیر قیدی نہیں. مولا ہمت دینا. جناب نقی علیہ السلام بہت مظلوم قیدی ہے مگر ساتھ ہمشیرہ نہیں تھی جس کی ہائے نکلے کنجوسی نہ کرنا. میرا سلام ہو آدم سعادات جناب سید سجاد پر جس نے 36 شہر 72 موڑ 144 کری دن میں 9 مرتبہ ایک رسی میں فقیر ایک رسی میں بہن. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. دعا کرو پروردگار کسی بہن کے سامنے اس کا بھائی قیدی نہ ہو. میں نے کلچر پڑھے پنجاب کے بھی کلچر پڑھے. یہ باجی آپ کی منڈی بہاولدین کے قریب گاؤں ہے مجھے اس کا صحیح نام یاد نہیں ہے. وہاں مجھے کسی نے واقعہ بتایا کہ دشمن دار لوگ تھے. دشمن اس کی تلاش میں بیٹھے تھے مارنے کے لیے. انہیں مخبری ملی کہ وہ یہاں سے گزر رہا مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس کی بہن بھی ہے. او میں قربان چھوڑ. کرائے کے قاتل کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا. اس نے مارنا ہوتا ہے پیسے لینے ہوتے ہیں. ان میں جو بڑا قاتل تھا نا جس نے ٹارگٹ کرنا تھا جب وہ بائک موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا قریب آیا انہوں نے بندوقیں سیدھی ان کا رک جاؤ رک جاؤ. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ہم نے پیسے لیے ہوئے. کہتا یار بات پیسے کی نہیں ہے. اس نے کہا پھر کیوں؟ کہتا پیچھے پتہ نہیں اس کی بیوی ہے بہن ہے ماں ہے لیکن عمر بتا رہی ہے کہ ماں نہیں ہو سکتی پتہ کر لینے دو. ان میں سے آگے گیا اسے کیا پتا کون ہے. اس نے کہا بھائی جان ناراض نہ ہوئیے گا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس بندے نے غصے سے کہا میری بہن ہے. اس نے کہا پھر چلا جاؤ. جسے سمجھ آئیے ہائے کرے. انہوں نے کہا پھر چلا جا. تو اس نے کہا میں نے جانا ہی ہے. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا 10 بندے برآمد ہوئے. اس نے کہا ہمارے پاس اسلحہ ہے میں نے تیرے قتل کی قیمت لی لیکن جا تجھے چھوڑتا ہوں تیرے سامنے تیری بہن ہے. میں تیرے سامنے نہ تیری بہن کو ماروں گا اور نہ تیری بہن کے سامنے تجھے ماروں گا. حیا نہیں آتی؟ کربلا سے لے کے شام تک دن میں 9 مرتبہ عمر شاہد سجاد کے سامنے بس آخری صحت ساتھ نہیں دے رہی. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. مر گئی زندان میں حسین کی 4 سال کی شہزادی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. بلوچ بیٹا میرا پڑھنا آسان مومنین کا سننا آسان. خدا کی عزت کی قسم آخری جملہ ہے جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اگر میں نے اپنی آنکھوں سے جملہ نہ پڑھا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا. جس بندے کو سمجھ آ گئی کھڑ تک روئے گا. 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے اسی میلے چولے میں بہن کی لاش پڑی رہی. سجاد پانی کا انتظار. انہیں غسل کی ضرورت نہیں ہے. یہ مخدرات ہے حجت تمام کرنے کے لیے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے لئے. میں نے اس وقت طالب علم تھا آپ بھی طالب علم ہو. علامہ حسین بخش جاڑا اللہ لاکھوں درجات بلندی فرمائے. بڑے سادے عالم دین تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے تفسیر انوار نجف لکھی. کربلا گامِ شاہ میں پڑھ رہے تھے.
ایک بندہ کھڑا ہوا، مجھے نہیں پتا سید تھا غیر سید، انہوں نے کہا قبلہ؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا بولو۔ کہتے جاڑا صاحب یہ بتائیں 18 گھنٹے تک سید سجاد نے بہن کا لاشا دفنایا کیوں نہیں؟ خدا کی قسم جاڑا صاحب نے اپنا سر مائک سے مار لیا، انہوں نے کہا بیٹا پھر سن، 18 گھنٹے نہ تو کسی نے یہ کہا کہ سجاد بڑا ارمان ہے، اور رو لو بات کیا کرو، نہ پانی تھا نہ کفن تھا۔ 18 گھنٹے کے بعد سید سجاد نے بہن کا لاشا اٹھایا، شام کے بازار میں آ کر کہا اور لوگوں ایک سید زادی دنیا سے چلی گئی ہے اور جنہوں نے چادر نہیں دی ایک کفن، بس ختم، لے آئے زندان کی قبر میں۔ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، معجزے سے خود ہی خدائی قبر ملی۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں بڑا سخت دل ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، قابو کرنا اپنے آپ، قابو کرنا۔ میں بی بی کا چھوٹا سا نوکر ہوں، مصائب میری بی بی نے مجھے بھیک میں دیے، اس بیماری کی حالت میں بھی میں کنجوسی نہیں کر سکتا۔ سرکار نے ارادہ فرمایا کہ حسین ابن علی کا سورہ قدر شام کے بے قدروں کی زمین میں دفن کروں۔ دیکھیں نا ذاکروں کو پتہ چلا میں نے کیا، قرآن کا سورہ قدر شام کے بے قدروں کی زمین میں دفن کروں یا قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوں۔ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہا بڑا شکر گزار ہوں۔ انہیں جملے کی قدر نہیں، شریف بندے پہ کوئی احسان کرے ساری زندگی نہیں بھولتا۔ مولا فرماتے ہیں تیرا بڑا شکر گزار ہوں۔ آواز آئی، بیٹا تھوڑی آواز کھولا، آواز آئی سجاد شکریہ ادا نہ کر، آ میری پوتی کا لاشا مجھے دے دے، چاہے میرا پہلو زخمی ہے پھر بھی دونوں ہاتھ پھیلا رہی ہوں، آؤ میری پردیشن بیٹی، آؤ میری غریب بیٹی۔ سید سجاد نے دفن کر دیا، لیکن مسلمانوں رب محمد کی قسم جب چلا تھا سجاد قبر پہ آ کے کہا سکینہ ماننا چاہتا ہوں، پردیسی بہن کا سلام، پردیسی بھائی کا آخری سلام۔ قبر سے آواز آئی سجاد مدینے جاؤ گے؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، سجاد مدینے جاؤ گے؟ ہاں بہنا، کہا جا کر اکبر کی بہن کو کہنا اچھا ہوا تو اکبر کی بارات میں نہیں آئی، ورنہ تجھے بھی تماشے لگتے، تیرے بھی گوش مارے۔